lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग की कोई गुंजाइश नहीं, बुनियादी मसाइल को बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो रद्द-ए-अमल तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त होगा। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे, जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम, कहा भारतीय हुक्मरान जमात ने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया, जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की, गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात से गुरेज किया, मार्का हक में मुल्क का भरपूर दिफा किया, अज़ली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया, मुतअद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। दुश्मन मज़मूम मकासद के लिए अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा ना बने। मौजूदा दौर में हकीकत से ज्यादा तासुर की अहमियत बढ़ गई है। आधा सच सच्चाई से ज्यादा तेज फैलता है। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns. पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक। अफगान रजीम प्रॉक्सीज को लगाम डाले जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती हैं। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशत गर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अवाम के ताउन से दहशत गर्दी की लानत को भी शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़म, कहा दुश्मन फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रिवायती मैदान की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का इरादा। Energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. फील्ड मार्शल की आलमी तनाज़ात के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तारीफ, अमरीका के साथ बढ़ते ताल्लुकात दोबारा मुतहर्रिक करना खुशआइन करार दे दिया। कहा चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी दोस्ती पर फख्र, आलमी ताकतों बिलखसूस मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। उम्मीद है खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। तवक्को है कि जंग बंदी जारी रहेगी। आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब अहम कदम करार दे दिया। हुकूमत की अनथक कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तान तरक्की की नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा मुस्बत मुआशी इशारे सरमायाकारी के लिए बेहतरीन। दिहाइयों से जमीन के नीचे छुपे मादनी खजानों की कानकनी रोशन मुस्तकबिल की नवीस सुना रहे हैं। बासलाहियत नौजवान मुख्तलिफ शोबों में कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूर में लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड, वतन अजीज पर जान कुर्बान करने का है। नौजवान कैडेट्स का मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर वक़ार तकरीब के मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल।
تعلق قطر، یمن، عراق، فلسطین، نائجیریا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، نیپال اور مالی سے ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مرکہ حق میں فرنٹ سے لیڈ کیا، بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو، کہا پاکستان نے معاشی اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی، غزہ میں جنگ بندی کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، معیشت کے تمام اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں، پنجاب میں مریم نواز محنت کر رہی ہیں، پنجاب میں ٹرانسپورٹ، تعلیم، صحت، سڑکوں کے منصوبوں سے عوامی ریلیف یقینی بنایا گیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور نون لیگ سے اختلافات، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی اور نون لیگ کے ساتھ تعلقات پر اہم فیصلے متوقع، سی ای سی ارکان کو وزیر اعظم اور نون لیگ رہنماؤں کے ساتھ بات چیت پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے جو باتیں ہوئیں وہ پارٹی کے سامنے رکھوں گا۔ جج بغیر کسی اثر و رسوخ کے کام کرے گا، کسی بھی دباؤ کی صورت میں فوری متعلقہ چیف جسٹس کو آگاہ کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس 3 رکنی ججز کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اعلامیہ، ججز کو میڈیا پر بیان جاری کرنے سے روک دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ ججز الزامات کا تحریری جواب ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 65 شکایات کو داخل دفتر کر دیا، 2 شکایات پر مزید کارروائی کا فیصلہ۔ گزشتہ شب خارجی گل بہادر کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا، کم از کم 60 سے 70 خوارج اور قیادت کو ہلاک کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا شہریوں کو نشانہ بنانے کی تمام قیاس آرائیاں اور دعوے بے بنیاد ہیں، الزام تراشی دہشت گرد گروپوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش ہے، افغانستان میں دہشت گردوں کو سکون سے رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ناکام ہو چکی، پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، کسی بھی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، مزید شہداء کے جنازے نہیں اٹھا سکتے۔ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے، افغان طالبان عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سمیت تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کریں، جائز سیکیورٹی خدشات دور کریں۔ پاکستان کا افغانستان سے مطالبہ، مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے، پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کریں گے۔ بات چیت کا محور افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ غزہ امن معاہدہ، وفاقی وزراء کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کہتے ہیں غزہ میں امن کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، صدر ٹرمپ کی کاوشیں بھی قابل تعریف ہیں، دعا ہے غزہ میں امن پائیدار ہو۔ وزیر مملکت طلال چودھری بولے معاشی استحکام کے ساتھ پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان سفارتی سطح پر نئے انداز سے ابھرا۔ ٹی ایل پی کی سرگرمیاں پبلک سیفٹی کے لیے خطرہ قرار، مذہبی فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کے بھی الزامات عائد۔ پنجاب حکومت کی ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے وفاق کو بھیجی گئی سمری کی تفصیلات سامنے آ گئی، لکھا ٹی ایل پی 8 سال سے پرتشدد احتجاج میں ملوث رہی، مسلسل ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتی رہی، انتہا پسند جماعت کے خلاف پنجاب میں کریک ڈاؤن جاری، مزید 500 ملزمان گرفتار، مجموعی تعداد 5600 ہو گئی، لاہور سے 681 افراد کو پکڑ لیا گیا، شرپسند عناصر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ٹریکنگ بھی جاری۔ غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی تلاش، خان یونس میں بھاری مشینری کھدائی میں مصروف، صہیونی ریاست نے مزید 15 فلسطینی شہداء کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ حماس نے گزشتہ روز ایک اسرائیلی کی لاش واپس کی۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی دہشت گردی جاری، اسرائیلی فوج کے حملے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے۔ سرحدوں پر جارحیت کے بعد افغانستان کی کرکٹ میں بھی سیاست، افغان بورڈ بھی بھارت کے نقش قدم پر، پاکستان آ کر سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا، سابق کپتان شاہد آفریدی کا سخت رد عمل، کہا افغانستان نے تمام احسانات کو فراموش کر دیا، 3 ملکی سیریز نومبر میں شیڈیول، پاکستان کرکٹ بورڈ نے زمبابوے سے بات چیت شروع کر دی۔
اور ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش سے متاثر، 46 اوور فی اننگز تک محدود۔ پاکستان کی بیٹنگ، قومی ٹیم کو پہلی فتح کی تلاش، اب تک کوئی میچ نہ جیت سکی۔